بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، عزیز طلباء، میں سب سے پہلے جامع العلوم بٹکاپور کے محتمم اور اس کے روح رواں جناب تاج محمد خسرو صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے اہم پروگرام میں، اتنے اہم لوگوں کی موجودگی میں اور اتنے اہم موضوع پر مجھے کچھ گزارشات رکھنے کا موقع عنایت فرمایا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد پڑھ کر سنایا ہے. انہی 2 آیتوں اور نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اصبرو، صبر کرو. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برداشت کرو، سہتے جاؤ، یہ نہیں ہے. صبر بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے. نیکی کی طرف آدمی قدم بڑھاتا ہے یا کسی اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا کوئی نیک ارادہ وہ اپنے دل میں لاتا ہے، لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، گھاٹے کا اندیشہ ہے، مشکل میں پڑنے کا اندیشہ ہے، دشواری اور زحمت میں جانے کا اندیشہ ہے. دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام اگر کرو گے تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا، تکلیف جھیلنا پڑے گی. اب اس موقع پر یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے: اصبرو، نہیں برداشت کرنا ہے، یہ دشواری برداشت کرنا ہے، یہ مشکلات برداشت کرنا ہے، یہ تکلیفیں برداشت کرنا ہے، یہ زحمتیں اٹھانا ہے، یہ نقصان جھیلنا ہے. لیکن نیک کام کی طرف تمہارا جو قدم بڑھ گیا اس کو اب پیچھے نہیں ہٹانا ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا کسی اچھے کام کے لیے، اس ہاتھ کو اب نہیں گرانا ہے. یہ ہے صبر. اسی طرح گناہ کا موقع مل رہا ہے، فائدہ ہے، سود کی رقم مل رہی ہے، رشوت کی رقم حاصل ہو رہی ہے، چوری کا موقع مل رہا ہے، ڈکیتی کا امکان پایا جا رہا ہے، بہت آسانی سے جیب آپ کاٹ سکتے ہیں، کسی کی تجوری سے پیسہ آپ نکال سکتے ہیں. دل چاہ رہا ہے، ضرورت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، بچوں کی خواہش بھی ہے، بیوی کی گویا ایک فریاد بھی ہے، اس کی تمنا اور آرزو بھی ہے جو پوری ہو سکتی ہے. اب اس موقع پر صبر یہ ہے کہ نہیں، ہاتھ نہیں بڑھانا یا ہاتھ نہیں اٹھانا اور قدم نہیں بڑھانا ہے. یہ ہے صبر کہ نیکی پر اپنے کو آمادہ کرنا، تکلیفوں کے باوجود، زحمتوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، نقصانات کے باوجود. اسی طرح برائی سے بچنا، اپنے کو بچانا. لاکھ فائدے حاصل ہو رہے ہوں، لاکھ اس سے ترقیاں مل رہی ہوں، لیکن وہ کام ہمیں نہیں کرنا جس کا شریعت نے اس سے ہمیں روکا ہے.
تو صبر کہتے ہیں اس کو. اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ تنہا صبر کرنا کافی نہیں ہے. تم اگر اکیلے صابر بن کر رہے، تم نے تو برداشت کر لیا، تم نے تو تکلیفیں اٹھا لی، لیکن اگر تم نے دوسروں کا مزاج نہیں، دوسروں میں عادت نہیں ڈالی، دوسروں کو صبر کی تلقین نہیں کی، تو تنہا تم سے اگر صبر کرتے بھی رہو گے تو بہت دن تک نہیں کر پاؤ گے. تمہیں صبر کا ماحول بنانا ہوگا، صبر کی تلقین کرنی ہوگی، دوسروں کو صبر پر آمادہ کرنا ہوگا، ان کا بھی وہی مزاج بنانا ہوگا جو مزاج تمہارا بنایا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ورابطو، اور جمو، جس طرح ایک فوجی محاذ پر جمتا ہے، ایک فوجی ڈیوٹی کے دوران جس طرح چوکنا رہتا ہے، جس طرح محتاط رہتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے تو چوکنا رہتے ہوئے، حتیٰ کہ کپڑے بھی بدلتا ہے تو چوکنے رہتے ہوئے کہ کہیں سے کوئی فائر نہ ہو جائے، کہیں سے کوئی حملہ آور نہ گھس آئے، کہیں سے کوئی اور ایسی چیز نہ پیش آ جائے کہ جس سے نقصان ہو، کہیں سے کوئی ہماری سرحد کے اندر نہ گھس آئے. تو جس طرح ایک فوجی محاذ جنگ پر چوکنا رہتا ہے، محتاط رہتا ہے، سختی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، ذرا بھی لاپرواہی نہیں کرتا، ذرا بھی غفلت سے کام نہیں کرتا، ذرا بھی بے توجہی نہیں برتا، اسی طرح تمہیں بھی اپنے اپنے معاملات میں، اپنے اپنے میدان میں اسی طرح کی ڈیوٹی انجام دینا ہے جس طرح کے ایک فوجی اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے. ذرا بھی غفلت دین کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے، عقیدے کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے، اخلاق کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے، معاملات کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے اس آیت کا پورا ترجمہ اور اس کا مفہوم. خود بھی صبر کرنا ہے، نفس کو روکنا ہے، دوسروں کو اس کی تلقین کرنا ہے، جم کر رہنا ہے، جم کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، جم کر تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے، جم کر مشکلات سے دوچار ہوتے ہوئے مشکلات پر قابو پانا ہے. لیکن ایک فوجی کی طرح اپنی زندگی گزارنا ہے کہ کوئی کہیں سے بھی نہ ہمارے عقیدے میں کسی کا دخل ہو سکے، نہ ہماری عبادات میں کوئی دخل دے سکے، نہ ہمارے معاملات میں کوئی دخل دے سکے، نہ ہمارے اخلاق میں کوئی دخل دے سکے. اس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے، چوکنا رہتے ہوئے، احتیاط کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ جم کر اپنی یہ ڈیوٹی انجام دینا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. یعنی کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جو اس کے غضب کو بھڑکائے. لعلکم تفلحون، اگر تم یہ چیزیں یا یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے تو امید ہے کہ تم کامیاب رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، موجودہ حالات کے تناظر میں جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کارروائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح کے چیلنج ہیں، جن چیلنجوں سے آپ دوچار ہیں، ان چیلنجوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آیت ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے. آیت میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناگوار ہو، بری لگے، ناپسندیدہ ہو، تمہیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اب تمہارے لیے راستے بند ہیں، اب دشواریاں ہی دشواریاں ہیں، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے، شکست ہی شکست ہے، رسوائی رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں اس طرح کا خیال آئے، یہ حالات دیکھ کر، یہ ماحول دیکھ کر، یہ تعصب دیکھ کر، یہ نفرت دیکھ کر، یہ ناانصافی دیکھ کر، یہ حق تلفی دیکھ کر، یہ غیر دستوری کام دیکھ کر، باتیں دیکھ کر، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خیال آئے. تو یاد رکھو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز میں تم اپنی موت دیکھ رہے ہو،
جس چیز میں تم اپنی ہلاکت سمجھ رہے ہو، جس چیز کو تم اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہو، جس کو تم اپنے لیے مشکل ترین لمحات قرار دے رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں بہتر نکلے۔ تم نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، رات کے اندھیرے سے وہی اجالا نکالتا ہے، موت میں جاتے ہوئے آدمی کو وہی شفا عطا فرما کر صحت یاب کر کے گھر لوٹا دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ رات اور دن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہوگا، اگر بیماری ہے تو شفا بھی ہوگی، اگر غربت ہے تو دولت بھی ملے گی، اگر کمزوری ہے تو طاقت بھی حاصل ہوگی، اگر غلامی ہے تو حکومت بھی حاصل ہوگی۔ تو ان چیزوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناگوار لگے، ناپسندیدہ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا پہلو نکال دے، اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہتر فرما دے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے مفید سمجھ رہے ہو، ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو، ایک چیز کو اپنے حق میں سمجھ رہے ہو، ایک چیز میں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب نتیجہ نکلے تو وہ تمہارے حق میں نہ نکلے بلکہ تمہارے خلاف نکلے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ ہی جاننے والا ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تم تو حال دیکھ رہے ہو، صرف مستقبل تم نے کہاں دیکھا۔ تیسری جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاکا ظالما او مظلوما، کہ مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ہم آپ ہوتے، ہمارا کوئی پیر، ہمارا کوئی شیخ، ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی استاد اگر یہ بات کہتا تو ہم سر جھکا لیتے، کوئی سوال کرنے کی ہمت بھی دل میں نہ لا پاتے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان میں جرأت تھی، ان میں ہمت تھی، ان میں حق کی تلاش تھی، حق کی فکر تھی، وہ حقی سننا جانتے تھے، حقی بولنا جانتے تھے، حقی سمجھنا جانتے تھے۔ لہذا ان کو یہ بات عجیب سی لگی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کے مکان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کسی کو راستے میں جو ہے پیٹا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، تو اس کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ظالم کی مدد، مارنے والے کی مدد، ظلم کرنے والے کی مدد، زیادتی کرنے والے کی مدد، لوٹنے والے کی مدد، ڈاکہ ڈالنے والے کی مدد، چوری کرنے والے کی مدد، خون بہانے والے کی مدد، یہ کیسے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، زیادتی کرنے سے روکو، لوٹنے سے روکو، چوری کرنے سے روکو، ڈاکہ ڈالنے سے روکو، مارنے پیٹنے سے روکو۔ اس لیے کہ یہاں اگر وہ چوری کرے گا تو بعد میں پھر اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا، یہاں کسی کو ستائے گا اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آ کر رہے گا، یہاں کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میدان حج میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ وہاں کے حساب سے وہ بچ جائے، وہاں کی پکڑ سے بچ جائے، خدا کی گرفت سے وہ محفوظ رہے، سزا سے بچا رہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پکڑنا ہوگا، بچانا ہوگا، روکنا ہوگا۔ یہ آیات اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ موضوع اس موقع کا یا اس جلسے کا یا اس پروگرام کا وقت بل 2024۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس بل سے اس کا کیا تعلق، وقت سے اس کا کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ وقت بل 2024 یقیناً آپ پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دستور کے خلاف، عقل کے خلاف، شریعت کے خلاف، انصاف کے خلاف، ہندوستانی مزاج کے خلاف، ہماری گنگا جمنی تہذیب کے خلاف، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوہرے معیار کا ثبوت ہے۔
اور یہ سوچ کر کہ یہ بل پیش کرنے والے، اس بل کو لانے والے کوئی جاہل نہیں ہے، کوئی ان پڑھ نہیں ہے، دستور سے ناواقف نہیں ہے، قانون کی سمجھ نہیں رکھتے ایسا بھی نہیں ہے، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہم سے اور آپ سے زیادہ رکھتے ہیں، ہم سے اور آپ سے زیادہ یہ قانون سے واقف، ہم سے اور آپ سے زیادہ دستور سے واقف، ہم سے اور آپ سے زیادہ اس دستور کی خطرناکی سے واقف اور اس کے نقصان سے واقف ہیں۔ اس کے بعد یہ بل لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی بدنیتی کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ یہ بات یہ اپنا ایک مسئلہ ہے، فیصلہ بورڈ، جمعیت العلماء، یہ ہماری دوسری تنظیمیں اور تحریکیں قانونی طور پر جو بھی کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں، قانونی طور پر بھی کر رہی ہیں، افہام و تفہیم کے ذریعے بھی کر رہی ہیں، ملاقاتیں کر کے بھی کر رہی ہیں، سمجھا اور بجھا کر بھی کر رہی ہیں۔ یہ ذمہ داری جن کے سروں پر ہے وہ یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک معاملہ وقف کا ہے، وقف کی اہمیت کا ہے، وقف کی شرعی حیثیت کا ہے، وقف کے مسائل کا ہے، تو جب سے یہ بل آیا اس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ حضرات وقف کو بھی جان چکے ہیں، وقف کی اہمیت کو بھی سمجھ چکے ہیں، وقف کی شرعی حیثیت سے بھی واقف ہو چکے ہیں، وقف کے جو مسائل ہیں ان سے بھی کافی حد تک آگاہ ہو چکے ہیں، لہذا ان پر کچھ بات کرنا یا ان کے بارے میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ گویا آپ کے علم میں اس سے کوئی بڑا اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو باتیں اس موقع پر یا اس عنوان کی روشنی میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ اسی کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ حدیث میں نے پڑھ کر سنائی ہے۔ آیت جو میں نے پڑھی تھی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، دیکھیں یہ جو اس وقت بل ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بل پیش ہوا یا نہیں ہوا یا ہماری کوششوں سے اس کو رد کر دیا گیا یا ٹھنڈے بستے میں اس کو ڈال دیا گیا یا اس کو بھلا دیا گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، اب گویا بہار ہی بہار ہے، رونق ہی رونق ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بہار ہی بہار کی ہوائیں ہیں، تو یہ آپ کا خیال غلط ہے۔ مسائل اسی طرح چھیڑے جاتے رہیں گے، ایسے ہی مسائل بار بار اٹھائے جاتے رہیں گے، کیونکہ ان کی جو وجوہات ہیں جب تک وہ وجوہات باقی رہیں گی اس طرح کے مسائل سامنے آتے رہیں گے اور آپ کی توانائی اس میں صرف ہوتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کتنے مسئلے چھڑے، مسلم پرسنل بورڈ یعنی ہماری شریعت پر بات آئی، پردے پر بات آئی، مدارس پر بات آئی، مساجد پر بات آئی، اذانوں پر بات آئی، مسجد سے باہر نماز پڑھنے پر بات آئی، بے شمار ایسے مسائل چھیڑے گئے، کیونکہ ہر جگہ اگر اچھے لوگ ہیں تو وہاں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسی طاقتیں رہیں گی جو نفرت پیدا کریں، نفرت کی آگ کو ہوا دیتی رہیں، نفرت کی آگ بھڑکائے رکھتی رہیں تو یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ جیسے جیسے وہ طاقتیں کمزور ہوں گی، جیسے جیسے وہ عناصر کمزور ہوں گے، انشاءاللہ یہ مسائل اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے اور اتنی ہی کم طاقت سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو دوسری آیت پڑھی، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ آیت ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ حالات جو اس وقت پیش آ رہے ہیں، اگر آپ اور ہم تو اگر یہ حالات آپ کو مایوس کر رہے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالات سے مایوس نہیں ہوا جاتا، یہ حالات ہمارے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ جب تک اس طرح کے حالات پیش نہیں آتے، جب تک قوموں کے سامنے مشکلات نہیں آتی، جب تک قوموں کو دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا،
جب تک قوموں کو چیلنجوں سے دوچار نہیں ہونا پڑتا، جب تک قوموں پر خطرات کے بادل نہیں منڈلاتے، وہ قومیں سکوت میں مبتلا رہتی ہیں، جمود کے شکار رہتی ہیں۔ لیکن جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں یا اس طرح کے حالات سے قومیں دوچار ہوتی ہیں تو پھر وہ سکوت ٹوٹتا ہے، وہ جمود سے باہر نکلتی ہیں، ان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، ان کا شعور جاگتا ہے، ان کا احساس زندہ ہوتا ہے اور ان کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ حالات ہمیں انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے، اس کے قریب کریں گے، بلکہ ہم کو شریعت پر بھی آمادہ، شریعت پر عمل کرنے پر بھی آمادہ کریں گے۔ میں آپ حضرات سے یہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ جن جن مسائل سے ہم دوچار ہوئے اس میں بڑا حصہ ہمارا بھی ہے، ہماری لاپرواہی کا، ہماری بے توجہی کا۔ پردے کا مسئلہ آیا، ذمہ دار کون؟ پہلے ہم نے پردہ اتارا، پہلے ہمارے گھر کی عورتوں نے پردے کو کنارے کیا، تب یہ قانون بنتا ہے کہ صاحب اسکول میں آپ برقعے کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ ہم نے مدارس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، ہم نے جو ہے بے توجہی کی، ہم نے غفلت کی، ہم نے اس نظام کو صحیح طور پر چلانے کی کوشش نہیں کی، تبھی مدارس پر بات آئی اور مدارس کے سلسلے میں پھر نئے نئے قانون بننے لگے۔ ہم نے شریعت پر عمل چھوڑا، ہم نے طلاق کا غلط استعمال کیا، تبھی طلاق کا مسئلہ چلا، طلاق کا بل پیش ہوا اور طلاق کا بل پاس ہوا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت بڑا دخل ہمارا ہے، ہماری لاپرواہی کا، ہماری بے توجہی کا۔ ہم نے راستہ دکھایا، ہم نے راہ ہموار کی، ہم نے دخل دینے کا موقع دیا۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل کیا ہوتا پوری سختی کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، تو کوئی بھی اس میں دخل دینے کی شاید ہمت نہ کر پاتا۔ ہم نے آسان کر دیا، ان کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ بھائی پردہ آپ کے یہاں کہاں ہے؟ طلاق کے لیے خود آپ لوگ پریشان ہیں، آپ عاجز ہیں، اذان اتنی زور سے دی جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ ہی لوگ پریشان ہیں، مسجدوں میں باہر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، راستہ رکتا ہے تو آپ ہی لوگ کی فاری ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس طرح کے کام سلیقے کے ساتھ نہیں کیے، پھوڑ پن سے کیے۔ ٹھیک ہے ہم نے سڑکوں پر نماز پڑھی لیکن پھوڑ پن کے ساتھ، راستہ رکا، نکلنے والوں کو پریشانی ہوئی، تبھی اس طرح کے قوانین بننے آسان ہو گئے۔ تو میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم ہم مطالبہ تو کرتے ہیں، لیکن مطالبہ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کتنا عمل اس پر کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے عمل میں کوتاہی کی ہے تو ہمیں اس کوتاہی سے اپنے کو نکالنا چاہیے، لاپرواہی کر رہے ہیں اس لاپرواہی سے بچنا چاہیے۔ جن چیزوں کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں ان چیزوں کا حق پہلے ہمیں ادا کرنا ہے، اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں مطالبہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نبی علیہ السلام سے یہ ارشاد سنایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حدیث کا ترجمہ بھی میں نے کیا، حدیث کی مختصر سی تشریح بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ اس بل کو سامنے رکھیے، اوقاف کی جائیدادوں کو سامنے رکھیے، مسجد کے مکانات کو سامنے رکھیے، قبرستان کی زمینوں کو سامنے رکھیے، درگاہوں سے تعلق رکھنے والے پلاٹ کو سامنے رکھیے۔ بل تو یہ آج پیش ہوا ہے نا، پورا ہندوستان سڑکوں پر آ گیا، پورا ہندوستان سمجھنے لگا کہ اوقاف خطرے میں ہیں اور یقیناً خطرے میں ہے، لیکن اصل مجرم ہم اور آپ ہیں۔ اوقاف کو بیچنے والا کون؟ اوقاف پر ناجائز قبضہ کرنے والا کون؟ 5-5 روپے ماہانہ کرایہ دینے والا کون؟ کرایہ بڑھانے کی درخواست پر لڑنے بھیڑنے والا کون؟ مسجدوں کے مکانات پر کون قابض؟ مسجدوں کی دکانات پر کون قابض؟ قبرستان کی زمینوں پر پلاٹنگ کس نے کی؟ مکانات کس نے بنائے؟ درگاہوں کی زمینوں کو کس نے بیچا؟ کس نے ان کو فروخت کیا؟ یہ ہم اور آپ ہیں۔ یہ سلسلہ آج سے جاری ہے، سالوں سے جاری ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کرایہ بڑھا دو؟
بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ مسجد کا مکان ہے، مسجد کو آمدنی جانی چاہیے، امام صاحب کی تنخواہ دینا مشکل ہو رہی ہے، 50 مکانات ہیں اور 50 مکانات کی کرایہ 500-600 روپے آتا ہے، 5000 روپے امام صاحب کی تنخواہ ہے، اگر تم لوگ 1000 بھی کرایہ کر دو تو 50000 کرایہ آ جائے گا، امام کی تنخواہ نکل آئے گی، مسجد کی پتائی کا خرچہ نکل آئے گا، مؤذن کی تنخواہ نکل آئے گی، بجلی کا بل آسانی کے ساتھ نکل آئے گا۔ کہا کسی نے؟ اس لیے نہیں کہا کہ ایسا کرنے والا کسی کا بھائی ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا پڑوسی ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا شاگرد ہے، کسی کا استاد ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپنا ہے کرنے کو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، روکو، ظلم کرنے سے روکو۔ اگر کوئی وقت کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہے، تمہارا بھائی ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارا دوست ہو، تمہارا ساتھی ہو، تمہارا پڑوسی ہو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو منع کرو، اس کو سمجھاؤ۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ اپنا ہے چھوڑو، یعنی اس کا مطلب ہے ہم دین کو نہیں سمجھتے، ہم شریعت کو نہیں سمجھتے، ہم حساب و کتاب کو نہیں سمجھتے، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، ہمیں دوزخ پر یقین نہیں، ہمیں عذاب پر یقین نہیں، برزخ کی زندگی پر یقین نہیں۔ کتنی آسانی سے ایک باپ اپنے بیٹے کو مسجد کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور نہیں ٹوکتا ہے۔ کیسا باپ ہے، کیسی محبت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کیا فرمایا گیا؟ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو ایسی آگ سے، وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اور جس پر ایسے فرشتے مسلط ہوں گے، غلاظ، جو نہایت سخت دل، سخت مزاج، سخت کلام ہوں گے۔ چلاؤ، جتنا چاہنا ہو، جتنا کرا سکتے ہو کراؤ، جتنا چلا سکتے ہو چلاؤ، جتنا رو سکتے ہو رو، جتنا گڑ گڑا سکتے ہو گڑ گڑاؤ، پیپ نکلے، مواد نکلے، خون نکلے، گرزوں سے سرما بن جاؤ، لیکن ان فرشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو حکم دیا گیا ہے مارنے کا، کوٹنے کا، سزا دینے کا، وہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ آیت پڑھنے والا، اس آیت پر یقین کرنے والا باپ، اس آیت پر یقین کرنے والا بھائی، اس آیت پر یقین کرنے والا شوہر، یا اس آیت پر یقین کرنے والی بیوی، یا اس آیت پر یقین کرنے والی بیٹی، کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے بیوی کہ اس کا شوہر یہ کرے اور بیوی اسی مکان میں رہے اور شوہر سے نہ کہے کہ صاحب چھوڑو اس مکان کو، کیوں جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہو؟ ماں کیوں نہیں بیٹے کو ٹوکتی کہ چھوڑو یہ مکان، میں تمہیں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی؟ باپ بیٹے سے کیوں نہیں کہتا کہ مسجد کا یہ مکان چھوڑو، میں نہیں برداشت کر سکتا جہنم میں تمہیں جاتا ہوا دیکھتے؟ نہیں خیال آتا۔ کھلے عام یہ ہو رہا ہے، کھلے عام دھاندلی ہو رہی ہے، کھلے عام وقت کی جائیدادوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ وقت بورڈ کے لوگ کریں یا نہ کریں، عوام کر رہے ہیں۔ حکومت نے تو آج کیا ہے، تب اتنی بے چینی، تب اتنی بے قراری، صرف اس لیے کہ حکومت کر رہی ہے تو غلط ہے اور ہم کریں تو صحیح ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ کیسا معیار ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ کہاں بتا دیجئے کہیں سے آواز اٹھتی ہو؟ سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ شاید ہندوستان میں جب سے اوقاف وجود میں آئے ہوں گے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی باپ نے بیٹے کا وہ گھر چھوڑ دیا ہو کہ میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا، یا بیٹے نے باپ کے گھر چھوڑ دیا ہو کہ میں اس ناجائز جگہ پر نہیں رہ سکتا، یا بیوی شوہر کے گھر سے سسرال سے میکے چلی گئی ہو کہ میں ایسے مکان میں نہیں رہ سکتی، میں ایسی دکان سے آنے والی آمدنی اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتی، میں ایسے پیسے سے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتی،
میں ایسے پیسوں سے اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتی. بتا دیجئے کوئی عورت, بتا دیجئے کوئی مرد, بتا دیجئے کوئی باپ, بتا دیجئے کوئی بیٹا جو اس سماج میں ہمیں مل جائے, جس نے اس بنیاد پر مکان چھوڑا ہو, جس نے اس بنیاد پر اپنے بیٹے سے یا بھائی سے تعلقات خراب کیے ہوں. تو یہ کیسا دین ہے؟ کس دین پر عمل کر رہے ہیں؟ صرف دین کیا نمازوں تک ہے, زکوٰۃ تک ہے, روزے تک ہے, حج تک ہے, باقی معاملات کا تعلق دین سے نہیں ہے, اخلاق کا تعلق دین سے نہیں ہے. یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں جن کو بنیاد بنا کر آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وقت کی حفاظت کی خاطر ہم ایسا کر رہے ہیں. شرم سے ہمیں ڈوب جانا چاہیے ہمیں کہ آج غیر مسلم حکومت ہم مسلمانوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ آپ بےمانی کر رہے ہیں, چونکہ آپ بدعنوانی کر رہے ہیں, چونکہ آپ وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں, چونکہ آپ اوقاف کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں, چونکہ آپ اونے پونے اس کو بیچ رہے ہیں, لہذا ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے, ہم اس کی فکر کریں گے. ہمارے گھر کی حفاظت دوسرا کرنے کے لیے آ رہا ہے, ہم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. حقیقت میں تو ہمارے منہ میں زبان نہیں کہ ہم حکومت سے یہ کہہ سکیں کہ ایسا کیوں کر رہی ہو, ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں ایسا بل پیش کیا جا رہا ہے, کیوں ایسا قانون لایا جا رہا ہے, کیوں ہمارے مسائل میں دخل دیا جا رہا ہے. مسائل میں دخل دینے کا, اپنے معاملات میں دخل دینے کا موقع ہم نے دیا ہے. ہم نے شریعت پر عمل چھوڑا, تبھی شریعت میں دخل دینے کا یہ دروازہ کھلا. ہم نے طلاق کا غلط استعمال کیا, تبھی طلاق کا یہ بل پیش ہو کر پاس ہوا. جہاں بھی آپ دیکھیں, جہاں جہاں دخل دینے کا موقع نکلا ہے یا دخل اندازی کا دروازہ کھلا ہے, دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں, دروازہ کھولنے والے ہم اور آپ ہیں. اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. 4 آدمی بیٹھ کر یہ بات بھی نہیں کرتے کہ بھئی دیکھو فلاں آدمی غلط کر رہا ہے, فلاں کی بیٹی بے پردہ نکل رہی ہے. کون گفتگو کرتا ہے؟ ہر آدمی کیا کہتا ہے, ہم سے کیا مطلب؟ آپ سے مطلب ہے. سورہ عصر پڑھیے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے دین. جب تک دین کے ان تمام پہلوؤں کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک آپ ادھورا دین لے کر کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہوں گے. فرمایا گیا والعصر, زمانے کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ زمانے ہی میں ہوتا ہے. اچھائی کا تعلق بھی زمانے سے, برائی کا تعلق بھی زمانے سے, کامیابی کا تعلق بھی زمانے سے, ناکامی کا تعلق بھی زمانے سے, ہارنے کا تعلق بھی زمانے سے, جیتنے کا تعلق بھی زمانے سے, غربت کا تعلق بھی زمانے سے, اور دولت کا تعلق بھی زمانے سے ہے. فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر. ان المومن نہیں کہا گیا, ان الانسان, مومن ہو یا مومن نہیں ہو, کوئی بھی ہو, لفی خسر, وہ گھاٹے میں ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان, مطلق انسان, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی ذات سے, کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو, کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو, امیر ہو یا غریب, جاہل ہو یا پڑھا لکھا, اعلیٰ ہو یا عرفہ, ادنا ہو یا کچھ, چھوٹے قد کا ہو, لمبا, دبلا ہو یا موٹا, کالا ہو یا گورا, کوئی انسان ہو, لفی خسر, وہ گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدا کو پہچانا, خدا پر یقین کیا, خدا کے حکموں کو پورا کیا, اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری, جو کام اس نے کرنے کے لیے کہے وہ کیے, جن کاموں سے اس نے روکا ان کاموں سے اپنے کو بچایا. یہ ہے آمنوا. وعملوا الصالحات, اور نیک کام کیے. نیک کام یعنی وہ کام جن سے دوسروں کا بھلا ہوتا ہے, جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے, جس سے ایک غریب کے پاس پیسہ آتا ہے, جس سے ایک بیمار کو دوا ملتی ہے, جس سے ننگے کو کپڑے ملتے ہیں, جس سے بھوکے کو کھانا ملتا ہے. یہ ساری چیزیں نیکیوں میں شامل ہیں. اس کے بعد سنیے کیا کہا,
گھاٹے میں ہے سوائے یہ دو چیزیں تو ہو گئیں، اب تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لانا کافی نہیں، نیک کام کرنا کافی نہیں، تواصوا بالحق، یہ جو ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ارے وہ کر رہا ہے وہ بھگتے گا، اس کی حرکت ہے وہ جانے گا، ہم سے کیا مطلب۔ تو یہاں کہا گیا کہ تنہا اپنی طرف سے نیک کام کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے باوجود نیک کام کرنے کے باوجود، ایک اچھی زندگی گزارنے کے باوجود، خدا پر یقین کرنے کے باوجود، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود بھی آپ گھاٹے میں ہیں، جب تک تواصوا بالحق نہ ہو، جب تک ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ ہو، جب تک ایک دوسرے کو حق پر آمادہ کرنے کی کوشش نہ ہو، جب تک ایک دوسرے کو حق کی دعوت نہ دی جائے، جب تک ایک دوسرے کو حق پر آمادہ نہ کیا جائے، جب تک ایک دوسرے کو حق کی طرف بلایا نہ جائے، جب تک آپ گھاٹے میں ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ حق کی طرف بلائیں گے، حق کی دعوت دیں گے، حق پر آمادہ کریں گے، جب آپ اس سے کہیں گے رشوت مت لو، جب آپ اس سے کہیں گے سود مت لو، جب آپ اس سے کہیں گے چوری مت کرو، جب آپ اس سے کہیں گے شراب مت پیو، جب آپ اس سے کہیں گے زنا مت کرو، جب آپ اس سے کہیں گے بد نظری سے بچ جاؤ، جب آپ اس سے کہیں گے سڑکوں پر چلو تو نظریں جھکا کر کرو، جب آپ کہیں گے لوگوں سے مسکرا کر ملو، لوگوں کی خیریت پوچھو، تواضع کے ساتھ پیش آؤ، نرمی سے بات کرو، پیار سے ان کو سمجھاؤ، ان کو صحیح راستہ دکھاؤ، جب یہ کام آپ کریں گے تو اس میں آپ کو نقصانات بھی ہوں گے، کیونکہ جب سود نہیں لیں گے نقصان ہوگا پیسے کا، رشوت نہیں لیں گے نقصان ہوگا پیسے کا۔ تو کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو اس صورت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو کہ بھائی برداشت کر لو، یہ مالی نقصان برداشت کر لو، شہرت کا نقصان برداشت کر لو، جو گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے نقصان برداشت کر لو، وقت کی جائیداد دینی پڑ رہی ہے برداشت کر لو، وقت کی دکان چھوڑنی پڑ رہی ہے برداشت کر لو، وقت کی آمدنی میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، کرایہ زیادہ دینا پڑ رہا ہے برداشت کر لو۔ یہ چاروں چیزیں ہوں گی تب جا کر آپ اس گھاٹے سے اور اس نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو بھائیو، مولانا تشریف لے آئے ہیں، لہذا میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے یہی میری درخواست ہے کہ دوسروں سے مطالبہ کرنے سے پہلے جو آپ پر حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حقوق تو کم سے کم ادا کریں۔ جب آپ اپنا حق ادا کر لیں گے، اپنی ذمہ داری ادا کر دیں گے، تب آپ جب حق کا مطالبہ کریں گے تو آپ کی اس آواز میں طاقت آئے گی، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک چور دوسرے چور سے کہے کہ بھئی چوری نہ کرو، کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ ارے پہلے خود چوری چھوڑو، پھر دوسرے چور سے کہو کہ بھائی تم بھی چوری نہ کرو تو شاید اثر پڑے۔ چور سے کہے، ڈاکو سے کہے، زانی سے کہے، لوٹ مار کرنے والا لوٹ مار کرنے والے کو سے کہے، مطالبہ کرنے لگے، تو یہ اس پہ صرف ہنسا جا سکتا ہے یا پھر رویا جا سکتا ہے۔ تو بھائیوں، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ دوسرا کر رہا ہے ہم سے کیا مطلب، آپ بچ نہیں پائیں گے، آپ بھی گھاٹے میں جائیں گے، آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ آپ اگر کسی کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کو پیار سے سمجھائیے، محبت سے سمجھائیے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کس سے معاف کراؤ گے؟ جس نے وہ زمین وقف کی، وہ دکان وقف کی، وہ دنیا سے جا چکا، اس نے وہ چیز اللہ کی ملکیت میں دے دی، اور کس کے لیے دی؟ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ تم کس کا حق مار رہے ہو؟ کس کا حساب دو گے؟ کس سے معافی مانگو گے؟ تم تو جانتے بھی نہیں کہ اس میں کس کا حق ہے، معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ ڈرو، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، لیکن یہ حق وہ بھی یتیموں کا، وہ بھی غریبوں کا، وہ بھی بیواؤں کا، وہ بھی مسکینوں کا، وہ بھی مسافروں کا، وہ بھی ضرورت مندوں کا۔ کتنا بڑا دل ہے، کتنے ڈھیٹ ہو، کتنے نہ ڈرنے والے ہو، کتنے نڈر، کتنے بے باک اور کتنے جری ہو۔ کیسے نیند آ جاتی ہے؟ نیند آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے،
یقین نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا قرآن کریم کی اس آیت پر، اگر یقین ہوتا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، خدا کے دربار میں جواب دہی پر، وہاں حساب و کتاب پر، تو نیند اڑ جانی چاہیے تھی. اگر آدمی کسی کے مسجد کے مکان پر، قبرستان کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اس کی ملکیت کے مطابق اس کا کرایہ یا اس کا معاوضہ یا اس کی اجرت نہیں ادا کر رہا ہے، تو اس کی نیند اڑ جانی چاہیے تھی. لیکن کسی کی نیند نہیں ہوتی. پورا گھر آرام سے، ماں بھی رہ رہی ہے، بیٹی بھی رہ رہی ہے، بیوی بھی رہ رہی ہے، باپ بھی رہ رہا ہے، کسی کو احساس نہیں، کسی کو احساس نہیں. تو یہ کیسے رشتے ہیں اور ان رشتوں میں یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کا تقاضا یہ تھا، رشتوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ہاتھ پکڑ لیتے، بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ میں اس مکان میں نہیں رہنے دوں گی آپ کو. باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ اس دکان پر میں تمہیں نہیں بیٹھنے دوں گا جب تک کہ تم اس کا کرایہ نہیں بڑھاؤ گے. تم مسجد کا حق مار رہے ہو، تم قبرستان کا حق مار رہے ہو، تم مردوں کا حق مار رہے ہو. تم سے بدترین ہوئے زمین پر کوئی نہیں. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.